وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اب یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اس کے بعد اس کو پھر پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق اپنے عمل بدلے. ان سب کے لیے خوشخبری ہے. ان لہم جنات، کہ ان کے لیے کئی قسم کے باغات ہیں، بہت سے باغ ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کئی طرح کی نہریں بہتی ہیں. کوئی پانی کی ہے اور کوئی شہد کی ہے اور کوئی دودھ کی ہے اور کوئی شراب کی ہے. نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا اور ماننے والوں کا بھی بتا دیا گیا. نہ ماننے والوں میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور ماننے والوں میں ایمان کے ساتھ عمل والے آتے ہیں. یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو عمل کریں اچھے، کہ ان کے لیے پھر بہترین باغ ہیں، ان میں ان کے گھر ہیں، نہریں ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب کبھی وہ ان باغوں میں کسی قسم کا رزق، پھل بطور رزق دیے جائیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، اسی طرح کی چیزیں تو پہلے ہم کھایا کرتے تھے، ایسے ہی چیزیں تو ہمیں پہلے ملی تھی. یعنی جنت کی چیزیں دیکھ کر پہلا کمنٹ یا پہلا تاثر جو اہل جنت کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہ تو جانی پہچانی چیزیں. آپ نے دیکھو گا کہ کوئی پھل جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کی ایک ریزرویشن ہوتی ہے یا ایک جھجک ہوتی ہے یا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، یا آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا چکھتے ہیں ڈر کے، اچھا یہ ٹھیک ہوگا معلوم نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں کھا سکتا ہوں. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کوئی نئی چیز شروع کرانے میں کتنی مشکل ہوتی نا. یعنی جب وہ ایک فوڈ کے عادی ہو جاتے ہیں، کئی بچے اتنے سال دودھ نہیں چھوڑتے، کھانا ہی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا، ان کو طبیعت نہیں مانتی، وہ دیکھ کے کہتے یہ ہم نے نہیں کھانا. لیکن جن چیزوں سے وہ مانوس ہوتے ہیں، جو ان کو اچھی لگتی ہیں، وہ چاہے ایک آدھی ہو انہیں پہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ویکنس ہے اور انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ اپنی مانوس، من پسند اور جانی بوجھی چیزیں کھانا چاہتا ہے. تو جو عادت ہو جاتی ہے یا جس چیز سے مانوس ہو جاتے، یوز ٹو جسے کہتے ہیں نا، یوز ٹو ہو گئے، اس کے بغیر لگتا ہے پیٹ بھی نہیں بھرا. تو اسی لیے جب وہ جنت کے پھل دیکھیں گے، اگرچہ وہ اپنی کوالٹی میں، اپنے مزے میں، اپنی ہر چیز میں بہت ہی بہترین ہوں گے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسے لگیں گے کہ جیسے نون ہیں، جانے بوجھے ہیں. اسی طرح کے ہی تو کھاتے رہے ہم. ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، اور ان کو اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے. یعنی دنیا کے پھلوں سے کس اعتبار سے ملتے جلتے ہوں گے؟ یوں لگتا ہے جیسے ظاہری اعتبار سے ہی کچھ نہ کچھ ریزمبلنس ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صرف نام کی حد تک ہوگی یا شکل کی حد تک. جیسے قرآن پاک میں کئی پھلوں کے نام بھی آتے ہیں نا، کہ جنت میں کون کون سے پھل ہوں گے. مثلا انار کی بات ہے، انگور کی بات ہے، کھجور کی بات ہے، زیتون کی بات ہے، انجیر کی بات ہے، یا پھر بناناس کی یعنی کیلے کی بھی بات ہے، سدر مخدود وطلح ممدود، تو بیروں کی بات ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں نام بھی وہی ہیں، تو یہ ریزمبلنس کس میں ہوگی؟ ناموں میں تو ہے ہی، جیسے ابھی ہمیں بتایا گیا، یا پھر کسی حد تک شیپ میں ہوگی، لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کا جو آگے جو کچھ مزہ ہے اور جو اس کی خوشبو ہے اور جو اس کا فائدہ ہے، وہ تو ظاہر ہے. پھر جنت اور دنیا کا جو فرق ہے وہ ہے ہی. یعنی یہ نہیں کہ دیکھ کے انسان کہے گا اچھا پھر وہی، یہ نہیں کہیں گے، یعنی اس سینس میں اچھا پھر وہی نہیں. وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، اور ان کو مانوس کرنے کے لیے ملتی جلتی چیزیں ہی دی جائیں گی. ورنہ جنت تو وہ جگہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
بخاری کی روایت ہے کہ جنت ایسی جگہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان نے اس کا گمان نہیں کیا، تو متشابہہ کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. اور صرف بیوی ہی مراد نہیں، بیویوں کے لیے شوہر کی بات بھی اسی جملے کے اندر ہے، کیونکہ ازواج کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. تو کلام کی مناسبت سے اللہ زینہ کی چونکہ بات ہو رہی تھی، آمنوا عامل مذکر کی صیغے ہیں، لہم کی، تو پھر اسی سیکوینس میں آگے آ کر کس کی بات ہو گئی؟ ازواج کی بات ہوئی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. ورنہ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں آتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. کیا معنی اس کا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. کیا؟ انی لا اضیع، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہی تو ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان مرد اور عورت دونوں کے بغیر تو وجود میں نہیں آتا. ایکسیپشنل صورتیں تو ایکسیپشنل ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ہر عورت یا ہر مرد میں عورت اور مرد دونوں کا ہی باہم حصہ شامل ہے. تو یہاں پر بھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جسمانی اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے نہیں، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، اخلاق اور کردار کی پاکیزگی، یعنی کسی کو پھر کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی. اور وہ سارے فیکٹرز جو باہم شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاوٹ اور نفرت اور ایک دوسرے سے ناراضگی اور دوری کا سبب بنتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. مطہرتن کی بات کر کے ان سارے اسباب کو دور کرنے کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عموماً دنیا میں ایک دوسرے سے کھچاؤ ہو جاتا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں بعض اوقات تو جسمانی گندگی بھی ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ اپنے جسمانی طہارت کا، صفائی کا اور اپنے زیب و زینت کا خیال نہیں رکھتے. اس سے دونوں کے درمیان ایک کیا پیدا ہو جاتی؟ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اور اس میں خصوصاً عورتوں کا رول زیادہ ہے کہ عورتوں کو اس اعتبار سے اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہوں، نہ کہ نفرت کا. دوسری کون سی ریزن یا کون سا فیکٹر ہوتا ہے جس سے آپس میں کھچاؤ آتا ہے تعلقات میں؟ اخلاق. اگر اخلاق اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ باہم ایک دوسرے سے موافقت ہوتی ہے. اخلاق خراب ہو، غیظ، غضب، غصہ، اور بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، خامخواہ شیطان کی ڈالی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو وسوسے کیا ہے؟ شیطان کی نجاست. تو جنت میں ہر چیز سے پاک ہوں گے، ظاہری میل کچیل سے بھی، باطنی طور پر بھی برے خیالات سے اور بے وفائی سے، اور اس کے علاوہ وسوسوں سے، مس انڈرسٹینڈنگ سے. ہر وہ چیز جو تعلقات کو خراب کرنے کا باعث ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، صرف ازواج نہیں کہا گیا بلکہ ازواج مطہرہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.